سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں هو الذی جعل لکم الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے زمین کو ذلولا عاجز، فامشوا فی مناکبہا، تم اس کے کندھوں کے اوپر چلو، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، والیہ النشور، لیکن تم نے لوٹ کر صرف اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے کر دیا، جعلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جعلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں کنورٹ کر دینا۔ جیسے لکڑی ہوتی ہے، اگر اس سے بیڈ بنا دیا جائے یا کرسی بنا دی جائے تو اس عمل کو جعلہ کہا جاتا ہے کہ لکڑی سے اس کو شیپ تبدیل کر کے کسی دوسری چیز میں کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک اسی لفظ کو جو ہے وہ زمین کے لیے استعمال فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس زمین کو تمہارے لیے کر دیا ہے۔ اب وہ کیا کر دیا ہے؟ اس سے پہلے لکم کا لفظ آ رہا ہے، اور لام یہاں پہ سبب کے لیے آتا ہے، ریزن کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کر دیا زمین کو۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کسی اور شیپ میں کر دیا، کیوں کر دیا؟ اس وجہ سے کہ وہ ذات تم سے محبت کرتی ہے، اور اس ہستی نے اس کل کائنات کو بنایا ہی تمہاری خاطر ہے۔ تو اس لیے اس لفظ لکم کے اندر جو ہے اس ساری بات کا مقصد چھپا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو محبت کی وجہ سے کیا۔ اب کیا کیا؟ الارض ذلولاً، کہ زمین کو ہمارے لیے ذلول کر دیا۔ ذلول کا لفظ جو ہے جیسے ہم اردو زبان میں ذلیل لفظ بولتے ہیں اس سے ہے، ہمارے ہاں یہ نیگیٹو لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر عربی زبان میں یہ لفظ مثبت ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عاجز کر دینا۔ اور آیت مبارکہ میں جو لفظ ذلولاً استعمال ہوا ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے انتہا درجے کا عاجز کر دیا ہے، پرسکون بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ زمین اپنی ذات میں ایسی نہیں ہے، یہ بیک وقت چل بھی رہی ہے، دوڑ بھی رہی ہے، مگر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انتہائی پرسکون بنا دیا ہے، عاجز بنا دیا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فامشوا فی مناکبہا، کہ تم اس کے مناکب میں چلو۔ مناکب کہا جاتا ہے جو ہمارے دو کندھوں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، اسے مناکب کہتے ہیں، یا پھر کندھوں کے لیے بھی لفظ مناکب استعمال ہوتا ہے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے جو زمین کے کندھے ہیں یا دو کندھوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں دور دراز راستوں کا سفر کرو، اللہ تعالیٰ کی زمین کو ایکسپلور کرو، اس میں چلو پھرو، دیکھو کہ اللہ پاک نے اس میں تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر بعض اہل علم میں جو بہت خوبصورت معنی بیان فرمایا وہ یہ کہ ایک کندھوں کی بیک سائڈ ہوتی ہے اور ایک ہمارے کندھوں کی جو ہے وہ فرنٹ سائڈ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس زمین کے اوپر بھی چل کر دیکھو، اور جو کچھ اللہ پاک نے اس زمین کے اندر رکھا ہے اس کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ تبارک الذی، اس لفظ کا تعلق جو ہے وہ اس کل کائنات کے ساتھ کیسا ہے کہ جو برکتیں اللہ پاک نے زمین کے اوپر اور زمین کے اندر رکھی ہیں انہیں تلاش کرو، انہیں ڈھونڈو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کہ جو تیل، جو معدنیات، جو کانے، جو خزانے اللہ پاک نے زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور جنہیں آج انسان نے دریافت کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے انسانی ترقی کس عروج کے اوپر چلی گئی ہے، یہ تو بہت معمولی نوعیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں تو اس سے بھی بہت زیادہ اور بے شمار ہیں۔ تو گویا کہ ایک زمین کے اوپر کی دنیا ہے اور ایک زمین کے اندر کی دنیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ دونوں طرح کی برکتیں جو اس کے اوپر ہیں اور جو اس کے اندر ہیں وہ اللہ پاک نے تمہارے لیے جو ہے مسخر کر دی ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں لفظ ومشو استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ چلو، گویا کہ اللہ پاک ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میری زمین میں گھومو پھرو، دور دراز کے سفر کرو اور دیکھو کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اہل علم ضمناً ایک نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ دینی ہونے کا یا روحانی ہونے کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ آیت مبارکہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے زمین میں چلنا ہے، پھرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا ہے۔ تو گویا کہ ہماری روحانیت کا تعلق جو ہے وہ اسی دنیا کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ تو مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مکہ میں تو رزق کے وسائل ہی نہیں ہیں، وہاں پہ تو جتنا بھی غلہ آتا ہے، رزق آتا ہے، وہ باہر سے لایا جاتا ہے، نہ وہاں پہ زراعت ہے، نہ وہاں پہ پانی ہے، نہ وہاں پہ کھیتی ہے۔
اور بھی اللہ پاک جو ہے ومشو کا لفظ بھی استعمال فرما رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ چل پھر کے زمین کو دیکھو۔ اور مسلمانوں کو تو مکہ شریف سے باہر جانے نہیں دیا جا رہا۔ چند صحابہ اکرام بمشکل جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور بہت بعد میں جو ہے وہ مدینہ شریف کی ہجرت نظر آتی ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ مکی دور میں اس آیت مبارکہ کا نازل ہونا اللہ پاک کی طرف سے اشارہ تھا کہ یہ امت پھیلے گی اور اس زمین کے کونے کونے تک پہنچے گی اور اس پوری دنیا کو ایکسپلور کرے گی، اور اس کے رزق اور کاروبار کے ذرائع جو ہیں وہ پھیلیں گے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ جو ہے زمینی وسائل کو استعمال کرنے کی ایک بھرپور دعوت دے رہی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ امت جو ہے اس پوری زمین کے اوپر پھیلے گی۔ پھر مفسرین کرام انتہائی خوبصورت نقطہ جو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ آیت مبارکہ میں ومشو کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 3 طرح کی چالوں کا ذکر فرماتے ہیں، یا 3 طرح کے چلنے کا جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ومشو یہ مشی سے نکلا ہے، اور مشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یعنی کہ نارمل واک کرنا۔ دوسرا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے فسعوا کا لفظ، سعی کا لفظ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ چلنا۔ اور تیسرا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے سارعوا، سارے کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، ریس لگانا۔ اور اسی سے مماثل ایک اور لفظ بھی آتا ہے سابقوا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کو اللہ پاک نے کہاں کس طرح سے استعمال فرمایا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ومشو کا لفظ نارمل واک کرنا، یہ فرمایا گیا ہے کہ وہاں جہاں پہ رزق کا تعلق آتا ہے، کہ جب تم رزق کی تلاش کرتے ہو، اپنے روزگار کی تلاش کرتے ہو، تو نارمل چال چلو۔ بہت زیادہ بھاگنے سے تمہیں زیادہ رزق نہیں ملے گا اتنا ہی جتنا تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے، اس کے لیے چلنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، مگر اس کو بیان کس کیفیت کے ساتھ کیا، مشی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ نارمل ایفرٹ کرو، بہت مت مانگو دنیا کے پیچھے اور رزق کے پیچھے۔ لیکن جہاں اللہ پاک صحیح کا لفظ استعمال فرماتے ہیں اس کو ذکر کے ساتھ جوڑا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ کوشش کرو، تھوڑا تیز چلو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کہاں کیا جاتا ہے؟ مساجد میں کیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے گھروں کی طرف چل کر آؤ تو باوقار انداز میں چل کر آؤ۔ دوڑنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور یہی معنی جو ہے وہ سعی کے اندر پایا جا رہا ہے کہ تھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ چلو، کوشش کے ساتھ چلو، ایفرٹ کے ساتھ چلو۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے تو ہم صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی تیز رفتاری کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو وہاں پہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بہت تیز رفتار دوڑنا نہیں چاہیے، مگر تھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کو جو ہے وہ صحیح کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات آتی ہے تو صحیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کچھ تمہاری رفتار تیز ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، ایفرٹ ہونی چاہیے۔ لیکن جو تیسرا لفظ ہے سارے کا لفظ، سارعوا الی مغفرہ، سابقوا بالمغفرہ، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ معافی کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ تیز دوڑو، مغفرت کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے دوڑنا پڑے، بھاگنا پڑے، جس لیول کی بھی کوشش محنت کرنی پڑے وہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کو ہم نے لینا ہے، مغفرت کو ہم نے لینا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہے کس قدر خوبصورت معنی دے رہے ہیں کہ دنیا کے لیے چلنا ہے تو نارمل چال چلو، مگر جب اللہ کے ذکر کے لیے چلنا ہے تو چال تیز کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی معافی کے لیے اور جنت کے لیے چلنا ہے تو پھر بھاگو، دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو۔ یہ بہت خوبصورت معنی ہے جو ان 3 الفاظ کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ کا اختتام کس قدر خوبصورت الفاظ کے اوپر ہو رہا ہے کہ تم نے اسی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نشور کا لفظ استعمال فرمایا، یہ نون، شین اور را سے ہے، نشرہ۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا یا پھیلانا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خبر نشر ہو رہی ہے، نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، ہم اردو زبان میں بولتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کھلنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پھول کھل گیا ہے۔ تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے اچھی خوشبو کا ہونا، اور چوتھا معنی نشور کا ہوتا ہے زندگی کا ہونا، حیات کا ہونا۔ اب کس قدر یہ خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو، جاؤ، دنیا کو دیکھو، سفر کرو اس کے کندھوں کے اوپر، دور دراز کے علاقوں میں جانے کی بھی دعوت دی جا رہی ہے، زمین کے اوپر چلنے کی بھی، زمین کے اندر جانے کی بھی دعوت کی جا رہی ہے۔ مگر آخر میں اللہ پاک کیا بیان فرماتے ہیں کہ اس سب کے بعد اینڈ کیا ہے اس دنیا کا، کہ جانا ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ جہاں جائیں، جدھر جائیں، جو کچھ کریں، جتنے مرضی وسائل لے لیں، پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیں، لیکن جانا ہم نے زمین کے اندر ہی ہے۔
اہل علم یہ فرماتے ہیں گویا کہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس زمین میں چلتے پھرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے یہ بھول مت جانا، اس دنیا میں کہ گم نہ ہو جانا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر کی دنیا میں گم ہو گئے ہیں، جبکہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ باہر کے ملک ہیں یا اندر کے ملک ہیں، یہ کل کائنات ایک زمین ہے، اس کے اوپر انسان سفر کرتا ہے، چلتا ہے، مگر اس کا انجام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس دنیا میں گم نہیں ہونا ہے بلکہ اپنی منزل کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ پھر مفسرین کرام جو نشرہ کا دوسرا معنی بیان فرماتے ہیں کہ کھلنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پھول کا بلاسم ہو جانا، کھل جانا، تو مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ انسان کے کھلنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا تو ایک بیج کی طرح ہے، اور اس کی کھیتی کہاں جا کے اگے گی، یہ کہاں جا کے اپنا عروج دکھائے گی، آخرت میں دکھائے گی، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دینا ہے، اور اس کی جوانی، اس کا رزق، اس کا حسن، اور جو کچھ بھی اللہ پاک نے اپنے بندے کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو کہاں جانا پڑے گا؟ ایک دوسری دنیا میں جانا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے عروج کی جگہ یہ نہیں ہے، میرے کھلنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے۔ اس انسان کے پھول نے کھلنا کہاں جا کے ہے؟ یہ آخرت میں جا کے کھلنا ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تکمیل جو ہے لفظ کے اوپر کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان اس پوری دنیا کو گھوم پھر کے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو دیکھتا ہے، اس کے خزانوں کو دیکھتا ہے، اس کے عجائبات کو دیکھتا ہے، تو بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ کل کائنات ہی سب کچھ ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم میری اس زمین میں چل پھر کر دیکھو گے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل انتہا جو ہے وہ آخرت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جیسے لوگ جو اپنے شہروں سے یا اپنے ملکوں سے باہر نہیں گئے ہوتے، شاید ہمارے لیے اس آیت مبارکہ کا ویژن ایسا نہ ہو، لیکن ایک وہ انسان ہے جو ملکوں گھومتا ہے اور جس نے پوری دنیا کو بھی گھوم کے دیکھا ہوا ہوگا، تو سوچے کہ اس انسان کا ویژن کیا ہوگا، اس کی کیا سوچ ہوگی، وہ اس کل کائنات کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ آیت مبارکہ شاید اس شخص سے زیادہ مخاطب ہے کہ تم جو کچھ بھی اس پوری دنیا میں دیکھتے ہو، اس دنیا میں گم نہ ہو جانا، اس کی پھر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل دنیا تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے لیے آج قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب ان آیت مبارکوں کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دنیا کے خوبصورت ترین مقامات کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ کو سوچتے ہیں، تو وہ اصل منظر اور وہ اصل مفہوم جو اس آیت مبارکہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں چل پھر کر دیکھو، وہ ہمیں یوں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن میں تدبر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔